آج ہم 14 روزے کو اختیار کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جہاں بات عبادت کی آتی ہے تو وہاں پر عبادت صرف انسان نہیں کر رہے بلکہ چرند بھی کر رہے ہیں، پرند بھی کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہے ہیں، دریا بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی جس میں چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں۔ ہم انسان جن کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے افضل مخلوقات میں انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات۔ لیکن اس کے علاوہ حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ساتھ ساتھ صرف انسان ہی نہیں، صرف جانور ہی نہیں، صرف پرندے ہی نہیں، یہ درخت، شجر، حجر، پہاڑ، یہ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ نے جنات کو بھی بنایا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں، جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج کل جو ہم ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ڈائناسور ہوا کرتے تھے، تو اس وقت یقین نہیں ہوا تھا، لیکن جب سائنس نے تحقیق کرنا شروع کی تو اس کو کچھ ایسے شواہد ملے کہ ہاں کچھ ایسے بڑے بڑے جانور پہلے ہوا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ تمام مخلوقات اللہ نے بنائی، اسی طرح جنات بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ جنات کا وجود ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ جن کے نام سے ایک سورہ بھی ہے، اور ابھی قاری قرآن محمد حسین آرائی صاحب بھی تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے اور جنات کا کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، جنات اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ ایک وجود رکھتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ان کا احساس ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سب کو نہیں ہو سکتا، کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ بالکل احساس اسی طرح ہے کہ جیسے ہمیں خوشبو کا احساس ہوتا ہے، ہوا کا احساس ہوتا ہے، ایسے ہی جنات کا احساس بھی ہوتا ہے، وہ اپنے ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ قرآن میں اللہ نے جنات کا ذکر کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کی بولیاں بھی جانتے تھے اور ان پر حکومت بھی کرتے تھے، اور جنات پر بھی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو بھی سوچئے، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر حکومت کر سکتے ہیں تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی۔ اور جب قرآن کریم میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا، اور پھر جب بھی آپ تلاوت قرآن پاک میں بھی ترجمے میں سماعت فرما رہے تھے کہ سورہ رحمان سننے کے بعد جنات کے گروہ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسے الفاظ سنے ہیں، ایسا لہجہ سنا ہے، ایسے الفاظ سنے ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کا دین حق پر ہے اور اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے، تو چلو ان کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر ان جنات کے گروہ نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ مکہ مکرمہ میں بھی ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں پر روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پر ان جنات کی ملاقات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے پھر سورہ رحمان کا حوالہ بھی دیا۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر شے کے لیے رحمت بن کر آئے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو جنات پر بھی رحمت بن کر آئے، انسانوں پر بھی رحمت بن کر آئے، حیوانوں پر بھی رحمت بن کر آئے، چرند پرند، دریا، شجر، پہاڑ، سب پر رحمت بن کر آئے۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے درمیان کھڑے تھے اور ایک صحابی رسول ساتھ تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ تم نے کچھ سنا؟
تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنات تھے اور ان کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اس جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرائیے، اور پھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کرایا۔